ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عورت کے لیے محرم لوگ کون سے ہیں؟ کون کون محرم عورتوں کے لیے؟ سورۃ نور آیت نمبر 31 کے مطابق وہ محرم لوگ جن کے ساتھ عورت اپنی زینت کے ساتھ اور پوری آزادی کے ساتھ رہ سکتی ہے ان کو محرم کہتے ہیں۔ عورت کا شوہر، عورت کا باپ، سسر، بیٹے، ستیلے بھائی، بھتیجے، بھانجے، میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک یعنی جن کی وہ مالک ہے، غلام سمجھ لیں، وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یعنی نوکر چاکر جن کو کوئی بوڑھے ہوں جن کو کسی قسم کی خواہش نہ ہو اور وہ گھر میں کام کاج کرتے ہیں، ایسے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتے، ان لوگوں کے علاوہ عورت کو اپنی آرائش عمدن اور قصدن ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آرائش اتفاقی ظاہر ہو جائے تو معاف ہے۔ آیت میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے، لہذا اس لفظ کے تحت صرف باپ کا ہی شمار نہ ہوگا۔ آبا کے تحت صرف باپ ہی نہیں آتا بلکہ دادا، پردادا، نانا، پرنانا بھی شمار ہوں گے، یہ سب آبا ہیں۔ اسی طرح بیٹوں میں پوتے، پڑپوتے، نواسے اور پڑ نواسے وغیرہ بھی شامل ہیں، ستیلے بیٹے اور آگے ان کے بیٹے سب شامل ہیں۔ نسائہن میل جول کی عورتیں، یعنی جو اپنی سہیلیاں میل جول والی عورتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان خواتین اپنے میل جول والی عورتوں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی یہ بھی محرم کے ضمن میں ہی آئیں گی۔ میل جول والی عورتیں ایسی عورتیں جن سے کام کاج کے سلسلہ میں روزانہ واسطہ پڑتا ہے، گھریلو نوکرانیاں وغیرہ ہیں، یا ایسی شریف اور باحیا اور بااخلاق عورتیں جو اچھی عورتوں میں شمار ہوتی ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ یعنی جو شریف عورتیں ہوں، خواہ وہ واقف نہ ہوں، پتہ ہو کہ یہ شریف ہیں، تو ان سے بھی پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورتیں مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے، مگر اخلاق باختہ بے شرم بے حیا عورتوں سے اسی طرح پردہ ضروری ہے جس طرح غیر مردوں سے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی اجنبی عورتیں یا غلط قسم کی عورتیں شریف مسلم عورتوں کا اخلاق نہ بگاڑ دیں۔ اجنبی عورتوں کے سامنے صرف ہاتھ یا چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، باقی پردہ بدستور ویسا ہی رہے گا۔ مملوک کا کیا مطلب؟ مملوک لوگ کون ہیں؟ مملوک کا کیا مطلب ہے؟ اس حکم کا مطلب سمجھنے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں جو کسی عورت کی ملکیت ہوں، ان سے پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے اپنی آرائش کا افشا کیا جا سکتا ہے، مگر مرد غلام کی حیثیت غیر محرم جیسی ہوگی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مرد غلام کے لیے بھی وہی حکم ہے جو لونڈیوں کے لیے ہے، اس میں لونڈیاں اور غلام دونوں شامل ہیں، ان کے سامنے بھی آرائش کا افشا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک گروہ کہتا ہے کہ جو غلام ہیں، مرد ہیں، ان کے سامنے بھی آرائش کا یعنی آپ اظہار کر سکتی ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ گھر میں رہنے والے ماتحت اور بے خواش مرد، گھر میں رہنے والے ماتحت اور بے خواش مرد، بے خواش جو بوڑھے ہو چکے ہوں، جن کو خواش ہی نہ رہی ہو، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو ملازم اور نوکر ہوں، جو اپنی روزی روٹی کے لیے اس گھر میں رہ رہے ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان میں عورتوں کی یعنی بے خواش کا مطلب ہے غیر اول الاربہ، ایسے لوگ اپنی جوانی گزار چکے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، نوکر چاکر بھی گھروں میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہیں غیر اول الاربہ جن کو خواش نہیں رہتی۔ جو ملازم اور نوکر گھر میں ہوں، جو اپنی روزی روٹی کے لیے اس گھر میں رہ رہے ہوں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان میں عورتوں کو خواش نہ پائی جاتی ہو۔ سیدھے سادے لوگ جو عورت کے لیے جنسی حس نہ رکھتے ہوں، اس دائرے میں تمام ایسے مرد آتے ہیں جو سیدھے سادے عورتوں میں دلچسپی رکھنے والے نہ ہوں، محض اپنی روزی روٹی کے لیے وہاں رہ رہے ہوں
اور ان عورتوں کے دستے نگر ہوں جن میں اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ عورتوں پر بری نگاہ ڈال سکیں، وہ مرد جو روٹی کا طالب ہو، عورت کا طالب نہ ہو، جو کسی گھر میں اس طرح رہتا آیا ہو جیسے اس گھر کا فرد ہے، اور صاحب خانہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد ہو گیا ہو، ایسے مرد گھروں میں رہ سکتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم